عزیز طلبہ، آج ہم بات کریں گے طہارت و پاکیزگی کے حوالے سے۔ اس سلسلے میں ہمارا دین ہمیں کیا کیا ہدایات جاری کرتا ہے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے، آپ کو معلوم ہے اسی وقت اس کو طہارت کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور اس کو باقاعدہ طور پر غسل دیا جاتا ہے۔ یہاں سے اس کی طہارت اور پاکیزگی کا آغاز ہوتا ہے، اور جب بندہ مر جاتا ہے اس کو آخر میں پھر بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو غسل دیا جاتا ہے، اور اس کے ظاہری جو انگ ہیں، جو جزیات ہیں، اس کی بھی صفائی کی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا انداز ہے شروع سے لے کر آخر تک، اور بیچ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے یہ توقع رکھی ہے کہ وہ صاف ستھرے رہیں گے، وہ پاکیزہ رہیں گے۔ عزیز طلبہ، طہارت اور پاکیز کا مطلب ذرا سمجھ لیں۔ ایک بندہ نہا لیتا ہے، وہ پاک نہیں ہوتا، اس کی طہارت نہیں ہوتی۔ یہ فلسفہ ذرا سمجھیں۔ جتنی دنیا میں اقوام ہیں وہ اسی پہ بلیو کرتی ہیں، نہا لیا ہے، منہ دھو لیا ہے، جبکہ اسلام کا مطمع نظر اس سے بہت مختلف ہے، اور اسلام ہر اینگل سے بندے کو پاک صاف رکھنا چاہتا ہے۔ اس کی زندگی میں جتنے پہلو آتے ہیں ان سب کی پاکیزگی چاہتا ہے۔ ہم اس کو پوائنٹ وائز بات کرتے ہیں کہ وہ کون کون سے ایسے شعبے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے طہارت چاہتا ہے، پاکیزگی چاہتا ہے۔